اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 79 سے 79۔ اس آیت سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 78 میں 78 میں بیان کیا کہ اہل کتاب میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ ان کے اضافی جملے اور اضافی الفاظ لوگوں کو یوں لگے کہ یہ بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہے، حالانکہ وہ اضافی کلام ان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیں اور اس کے اوپر کتاب نازل کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مطالبہ کرے کہ تم لوگ میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو توحید کی دعوت دے گا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم فرشتوں کو رب مانو، نبیوں کو رب مانو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف شرکیہ الفاظ منسوب کرتے ہیں وہ غلط طور پہ کرتے ہیں، یعنی کہ عیسائیوں نے اگر انجیل میں ایسے جملے داخل کر دیے ہیں جن کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے اور جن کا معنی مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ تم لوگ میری عبادت کرو، تو ایسے جملے جو ہیں ان سے عیسیٰ علیہ السلام لا تعلق ہیں، بری ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نبی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکم دے۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی قوت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دین کا علم، دین کا فہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بشر کے لیے نہیں ہے یہ، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کانا کا اسم ہے، اور لی بشر یہ کانا کی خبر ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ما کان حقا لبشر، ما کان حقا لبشر، کسی بشر کے لائق نہیں ہے، کسی بشر کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکم دیں اور نبوت دیں، ثم یقولا، پھر وہ کہے للناس، لوگوں سے، کہ کونو، تم ہو جاؤ، عباد لی، میرے بندے، میری عبادت کرنے والے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ میرے بندے بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کا یہ نام رکھ لینا عبد النبی یہ غلط ہے، یہ نام رکھ لینا عبد المسیح کہ میں مسیح کا بندہ ہوں یہ غلط ہے، یہ نام رکھ لینا عبد النبی میں نبی کا بندہ ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کا یہ حق نہیں بنتا جس نبی کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے، جس نبی کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، جس نبی کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت دے رکھی ہے، وہ لوگوں سے یہ تقاضا کرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، جبکہ اللہ نے اس کو پر انعام کیا کیا کہ اسے نبی بنایا، اللہ نے انعام کیا اس کو کتاب دی، اللہ نے انعام کیا اسے لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت دی۔ یہ آدمی
جس کو اوپر اللہ کے اتنے انعامات ہوں وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن وہ تو یوں کہے گا، ولیکن لیکن وہ تو یوں کہے گا، کیا کہے گا؟ کونو، کہ تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے۔ ربانیین یہ جمع ہے کس کی؟ ربانی کی۔ کس کی جمع ہے؟ ربانی کی۔ اچھا، ربانی لفظ کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں نسبت ہے رب کی طرف، یعنی کہ رب والا، لیکن نسبت یوں ہونی چاہیے تھی ربی۔ جیسے کوئی مکہ کا رہنے والا ہو تو ہم نے کہنا ہو مکہ والا، تو کیا کہیں گے؟ مکی، یہ کہا جائے گا۔ تو اسی طرح نسبت ہونی چاہیے تھی ربی، لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ دو حروف کا اضافہ کر دیا گیا۔ کون کون سے؟ الف اور نون۔ ربی کی بجائے کیا ہے؟ ربانی، ربانی، رب والا۔ تو الف نون کا اضافہ کرنے سے مبالغہ پیدا ہو گیا کہ جو بہت زیادہ رب والا بن جائے۔ تو اب مانا کیا بنا ربانیین کا؟ رب والے، کہ نبی تو یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، وہ کہے گا رب کے بندے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اچھا، ربانیین کی تفسیر کیا کی ہے علماء کرام نے؟ عالم با عمل بن جاؤ، جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس کو پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ نے شرک کا علم دیا ہے کہ توحید کا؟ اللہ نے توحید کا علم دیا ہے، اللہ نے توحید کا علم دیا ہے۔ تو وہ لوگوں سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کبھی بھی کہ تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو کہے گا کونو ربانیین، تم کیا بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ، یعنی کہ عالم بعمل بن جاؤ۔ بما کنتم با سببیہ ہے، کیوں تم رب والے بن جاؤ؟ کیوں وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ؟ کہے گا اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، تو جو دوسروں کو کتاب سکھائے اسے پہلے اس پہ عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ تو نبی کیا کہے گا کہ تم کیا بن جاؤ؟ ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، عالم بعمل بن جاؤ، اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب سکھاتے ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو۔ کیا پڑھتے ہو؟ کتاب۔ تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب پڑھاتے ہو، تو اس لیے تمہیں پہلے خود نمونہ بننا چاہیے، خود اسوہ بننا چاہیے، عالم بعمل بنو، کتاب کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بنو۔ نبی کا مطالبہ تو یہ ہوگا، یہ نبی مطالبہ نہیں کر سکتا لوگوں سے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ تو یہ تردید ہوگی کن کی؟ عیسائیوں کی، جو چند شرکیہ عبارتیں منسوب کیا کرتے تھے کس کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ آیت نمبر 80 وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا۔ کون؟ وہی جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ ان تتخذوا، کہ تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو کیا بناؤ؟ اربابا، رب بناؤ۔ کوئی نبی یہ نہیں ممکن کہ لوگوں سے کہے کہ فرشتوں کو رب مانو یا نبیوں کو رب مانو۔ تو نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، مختار کل مانو، رب مانو، پیدا کرنے والا مانو، رزق دینے والا مانو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا مانو۔ یہ تعلیمات کسی نبی کی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی تعلیمات اس قسم کی کسی نہ کسی نبی کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے۔ تو اس میں تردید ہو گئی یہودیوں کی، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور رب بناتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، رب بناتے تھے، اور دیگر بھی کئی ایسے گمراہ فرقے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں رب کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفری، کفر کرنے کا؟ کفر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، وہ یہ کہے کہ فرشتوں کو رب مان لو، وہ یہ کہے کہ نبیوں کو رب مان لو۔
کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے؟ یعنی کہ جو بندے اس پہ ایمان لا چکے، اس نبی کی بیعت کر چکے، اس نبی کا کلمہ قبول کر چکے، وہ ان کو اب کفر پہ لگائے گا، ان کو شرک پہ لگائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 81 وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ تذکرہ کرو اس وقت کا، وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اذکر، تذکرہ کن سے کرو؟ لوگوں سے کرو، یعنی کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پختہ عہد، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، وہ پختہ عہد کیا لیا؟ وہ آگے آ رہا ہے، وضاحت ابھی آ رہی ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، لام تاکید کے لیے ہے، اور ما یہاں پہ موصولہ ہے، اسم موصول۔ لام کا مطلب کیا ہوگا؟ البتہ، یقیناً، البتہ، ما، جو، ما کا مطلب کیا ہوگا؟ جو، البتہ جو، آتیتو، میں دوں، کم، تمہیں، من کتاب، ان کتاب میں سے، اور حکمت میں سے، البتہ جو بھی کتاب و حکمت میں سے میں تم کو دوں، ثم، پھر، جاء، آئے، کم، تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ، البتہ تم لازمی طور پہ اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ تم لازمی طور پہ اس کی مدد کرو گے۔ اچھا، اب اس آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہوا ہے، ہر نبی سے یہ عہد ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں ایک اور نبی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ نبی کے اوپر کیا ایمان لائے گا؟ ایمان لائے گا نا، کہ جیسے میں نبی ہوں، میں مانتا ہوں کہ تم بھی نبی ہو، تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ نے کیا لے رکھا ہے؟ عہد لے رکھا ہے ہر نبی سے، کہ آپ کے زمانے میں ایک اور نبی آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی عہد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لیا، یہی عہد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے لیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام سے جو عہد لیا گیا وہی عہد ان کے پیروکاروں سے ہے۔ اللہ جو عہد نبی سے لیا ہے اللہ نے، وہی عہد ان کے پیروکاروں سے لیا ہے۔ ان کے پیروکار اس عہد کا حصہ ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس نبی پہ ایمان لایا، تو آپ کے نبی نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اس وعدے کو آپ نے بھی پورا کرنا ہے۔ تو اے عیسائیو، تمہیں چاہیے کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے جو عہد لیا گیا تھا تم اسے پورا کرو، اور آخری نبی جناب محمد پہ ایمان لاؤ۔ تو یہ تقاضا اب یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے، سب سے ہے۔ اب پھر دیکھ لیں، وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاق، پختہ عہد، النبیین، نبیوں سے، لما، البتہ، جو بھی، آتیتو، میں دوں، کم، تم کو، کتاب و حکمت میں سے، ثم، پھر، جاء، آئے، کم، تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، یعنی کہ نیا رسول آ جائے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہو، مصدق صفت ہے رسول کی، جو تصدیق کرنے والا ہو، لما، اس چیز کی، مراد اس کتاب کی، جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی، معاکم، جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، لا، البتہ، تؤمنو، تم ایمان لاؤ گے، آگے نون ہے، اس کا مطلب لازمی طور پہ، جو شروع میں لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے، اور آخر میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے۔ اب اس لیے ہم کیا کریں؟ البتہ تم لازمی طور پہ اس پہ ایمان لاؤ گے۔ یہ ہے اصل عہد۔ پہلی تو معلومات تھی نا کہ بھی تمہاری نبوت کے زمانے میں ایک اور نبی آ جائے تو عہد کیا ہے؟ کہ لتؤمنن بہ، کہ البتہ تم لازمی طور پہ اس پہ کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے، اور البتہ تم لازمی طور پہ اس کی مدد کرو گے، یعنی کہ اللہ کا دین پہنچانے کے معاملے میں اس کی مدد کرو گے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے تم نے
ان مخالفین سے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے، اس نبی کے صف میں کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ تو اب یہ ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ یہ آیات اللہ کے رسول پہ کیوں نازل ہوئی؟ یہودیوں عیسائیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے نبی مان رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے گئے تھے کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی آ گیا تو ہم اس کی مدد کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت جاری ہے، وہ خود موجود نہیں ہے تو ان کے پیروکار موجود ہیں، تو ان کے زمانے میں ایک نیا نبی آ گیا، اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کر گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سورہ صف کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عیسائیوں سے اپنے زمانے میں کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اللہ تعالیٰ عہد لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کن سے؟ نبیوں سے۔ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ مطلب اس کا جو یہ بات ہے، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، قبول کر لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پہ، اسری، میرا پختہ عہد، یا کا مینا میرا اسر پختہ عہد، باری عہد، اسر باری عہد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، ان کے مان لیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، قبول کر لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس بات پہ، اسری، میرا بھاری عہد۔ کس بات پہ؟ عَلَى ذَلِكُمْ، وہ کیا ہے کہ تم نے ایمان لانا اور اس کی مدد کرنی ہے۔ جی قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ رسولوں نے کہا، نبیوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ قال، تو اللہ تعالی نے کہا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، اس اقرار پہ تم گواہ رہو، وانا، وہ حالیہ ہے جبکہ، انا، میں، معاکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کر لیا ہے اور تم خود بھی اس پہ گواہ رہنا۔ تو یہ اللہ کے مابین اور اللہ کے نبیوں کے مابین معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کا حصہ ہیں انبیاء کرام پہ ایمان لانے والے۔ اب ہوا کیا اس کے بعد؟ ایت نمبر 82، فمن، پس جو، تولا، پھر جائے، اعراض کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس پختہ عہد کے بعد، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پس جو اعراض کرے اس پختہ عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی ہے فاسق، اولئک، یہی، ہم بھی یہی، ڈبل ہو گیا، تو یہی ہے الفاسقون، فسق کرنے والے، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اس فسق سے مراد یہاں پہ کون سا فسق ہے؟ فسق اکبر، مراد کیا؟ کفر۔ ایک فسق اصغر ہوتا ہے نا، ایک بندہ مسلمان ہے لیکن ساتھ ساتھ گنہگار ہے تو فاسق کہیں گے ہم اسے، سود لیتا ہے تو فاسق ہے، اور جوا کھیلتا ہے تو کیا ہے؟ فاسق ہے، رشوت لیتا ہے فاسق ہے۔ لیکن فسق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ تو جب کافروں پہ بولا جائے گا تو فسق اصغر نہیں ہوگا بلکہ فسق اکبر ہوگا، یعنی کہ پھر اس سے مراد کفر ہے۔ تو جو یہ یہاں پہ مراد کون ہے؟ جو اس عہد سے پھر گئے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ عیسائی اور یہودی جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے وہ اس عہد سے پھر گئے، تو وہی فاسق ہیں۔ اب فاسقوں سے مراد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، فاسقوں سے مراد کوئی نبی، یہاں پہ مراد ان کے پیروکار ہیں۔ کون ہیں ان کے پیروکار؟ فرمایا فمن تولا بعد ذالک، پس جو پھر جائے اس کے بعد، جن کے اس معاہدے سے پھر جائے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں الفاسقون، فاسق۔ اچھا، اولئک هم الفاسقون آخری حصہ جمع ہے اور شروع کا حصہ من تولا واحد کا ہے،
تولا یہ لفظ واحد کے لیے ہے. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لفظ من جو ہوتا ہے یہ لفظ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو واحد ہے، معنی کے لحاظ سے جمع ہے. تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فمن تولا بعد ذالک، پس جو پھر جائیں بعد ذالک، اس کے بعد، تو یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں. آیت نمبر 83 افغیر دین اللہ. آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. آ یعنی استفہام کے لیے ہے، اور یہ استفہام سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے ہے. اور فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پس. تو کیا غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور، یبغونا وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، کیا ان کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہیے؟ کیا ان کو اللہ کا دین چھوڑ کے کوئی اور دین چاہیے؟ افغیر دین اللہ، پس کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا وہ طلب کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں. کون؟ یہ اللہ کے عہد سے اعراض کرنے والے. وَلَهُ جبکہ، لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسلم اسی کے سامنے جھک چکے، اسی کی فرما برداری کر چکے، اسی کی اطاعت کر چکے. اسلم کا معنی کیا؟ فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، جھک جانا. اسی کے لیے، اسی کی فرما برداری کر چکے. کون؟ من فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وإلیہ اور الیہ اسی کی طرف، کس کی طرف؟ یرجعون وہ لٹائے جائیں گے. یہ کیا بھئی؟ آپ لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ کی اطاعت اختیار کر چکے، اللہ کے سامنے جھک چکے. تو پھر کافر کہاں سے آ گئے؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں میں نے تمہیں اختیار دیا. مومن بننا ہے مومن بن جاؤ، کافر بننا ہے کافر بن جاؤ. اختیار دیا، لیکن میں نے بتا دیا کہ میری رضا، میری محبت ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، دوسرے دینوں کے ساتھ میری محبت نہیں ہے. تو جو میری محبت کے مطابق دین اسلام اختیار کرے گا، میں اس پہ راضی ہوں، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور دوسرے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرتے ہو. اللہ کا دین اب کون ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام. جس دین کو جناب محمد لے کر آئے ہیں یہ اللہ کا دین ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو کیا تم اس کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت، جبکہ اللہ وہ عظیم ہے جس کا یہ دین ہے، وہ اللہ وہ عظیم ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے پر مار سکے. لیکن فرعون نے تو کہا تھا میں تمہارا رب ہوں. وہ جواب وہ دے چکے ہیں. اگر آپ سمجھ جائیں تو اللہ نے شرعی امور میں ہمیں اختیار دیا انسان کو، لیکن کونی امور میں اختیار نہیں دیا. تو کونی امور میں کس کی ضرورت ہے کہ آگے سے انکار کریں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہو مر جاؤ اور آگے سے کوئی نہ مرے؟ تو جو کونی امور ہیں، یعنی کہ صحت یاب ہونا، بیمار ہونا، مالدار ہونا، فقیر ہونا، شادی کرنا، طلاق ہو جانا، مکان بنانا، مکان گرا دینا، یہ جو امور ہیں ان امور میں اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. اور جو دیگر امور ہیں ان میں اللہ نے خود اختیار دیا ہمیں. نیکی کرنے میں، برائی کرنے میں اللہ نے کیا دیا ہے؟ اختیار دیا. تو اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو. جس اللہ تعالیٰ کا حکم کونی امور میں سب پہ چلتا ہے، آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہ تو ہر معاملے میں کرنے والے ہیں.
اور زمین میں رہنے والے انسان بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتے۔ ان امور میں، کونی امور میں۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ نے کسی کو کہا بیمار ہو جاؤ، آگے سے بیمار نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھ لیں، افغیر دین اللہ، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، ان کے کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، وہ حالیہ ہے جبکہ، لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسلم، جھک چکے ہیں، من فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو ہاں، لیکن اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ پھر پوچھے گا دین کے بارے میں، کس دین پہ چلے تھے، تو اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84، 84، اور اس سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ لوگوں سے کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ۔ آمنا، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے؟ کہ اللہ موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ پہ ایمان لائے، ان کے اللہ کے نام بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات بھی مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے۔ نمبر 3، کیا مطلب ہے؟ ان کے اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 4، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہ 4 لحاظ سے اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ تو کہہ دیجیے ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما، اور اس چیز پہ ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی۔ تو اللہ کے رسول پہ کیا نازل کیا گیا ہے؟ 2 چیزیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ وَمَا أُنزِلَ، اور اس چیز پہ بھی ایمان لائے، ما انزلہ، جو اتاری گئی، علی ابراہیم، ابراہیم پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ و اسماعیل، اور جو اتاری گئی اسماعیل پہ، و اسحاق، اور اسحاق کے پہ، و یعقوب، اور یعقوب پہ، والاسباط، سبت ان کی جمع ہے، اور ان کی اولاد پہ۔ کن کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یعنی کہ ان کی اولاد میں سے نبیوں کے اوپر جو اتاری گئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، وما، اس وما کا عطف ہے پہلے وما پہ، یعنی کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو اتارا گیا، وما اوتیا، اور جو چیز دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہم الصلوۃ والسلام، ان کو کیا دیا گیا؟ تورات و انجیل۔ والنبیون، اور جو دیے گئے دیگر نبی، کہاں سے دیے گئے؟ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ تو ہم ان سب چیزوں پہ ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، ایمان لانے نہ لانے میں، کہ ایک پہ ایمان لے آئے دوسرے پہ نہ لائیں، ہم ایسا کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو فرق کرتے کون ہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور جناب محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق کرتے ہیں عیسائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی جناب محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لَهُ، اسی کے لیے، مسلمون، جھکے ہوئے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سی اطاعت مراد ہے؟ کونی کے شرعی؟ شرعی، یہاں پہ شرعی مراد ہے، کونی تو ہے ہی ہے۔ کونی میں تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے کونی لحاظ سے، لیکن شرعی لحاظ سے یہاں مراد ہے کہ ہم اسی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي، ومن، اور جو، یبتغی، طلب کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے، کوئی معنی کر لیں۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور جو ڈھونڈے، تلاش کرے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، وہ کیا؟ وہ دین، منہ، اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ جو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ تو دین اسلام کے علاوہ آپ کسی اور دین پہ چلتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری آپ کی محنت ضائع جائے گی۔ اس دین کے لیے آپ وقت بھی نکالیں گے، مال بھی خرچ کریں گے، اولاد کو بھی استعمال کریں گے، ملے گا آخر میں کچھ نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ وَهُوَ، اور وہ کون؟ وہ لوگ جو ڈھونڈیں گے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلنے والا، وَهُوَ، اور وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جہنم ہے۔ جو مسلمان نہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خسارہ ہے کہ نہ اعمال کام آئے، نہ جو مال خرچ کیا تھا وہ کام آیا۔ یہ سارے مال خرچ کرتے ہیں، کیا یہودی مال خرچ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ عیسائی بھی خرچ کر رہے ہیں، اور دیگر ہندو خرچ کر رہے ہیں، سکھ خرچ کر رہے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا، کیونکہ عمل تب قابل قبول ہے جب پہلے بیس موجود ہو، بنیاد موجود ہو، اور وہ کیا؟ ایمان۔ آیت نمبر 86 کیف، کیسے، یہد اللہ، اللہ تعالی ہدایت دے، قومن، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا، اور جنہوں نے شہادت دی، ان رسول، اس بات کی کہ یہ رسول حق ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اس معاملے میں ایک تو حدیث ہے نسائی شریف کی، راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسلمان ہوا، پھر اس نے دین اسلام ترک کر دیا، مرتد ہو گیا، شرک کے اوپر آ گیا۔ بعد میں اسے ندامت محسوس ہوئی، افسوس ہونے لگا۔ اب اس نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول سے بات کرو کہ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے، اگر میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، تو اس موقع پہ یہ اور اس کے بعد کی 3 آیتیں یہ نازل ہوئیں، 3 نہیں بلکہ شاید 4، غفور الرحیم تک، آیت نمبر 89 تک، 99 تک۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ اگر کوئی دوبارہ کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حسن بصری کی تفسیر ہے، کس کی؟ حسن بصری کی۔ وہ ان کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ان یہودیوں کے بارے میں ہیں جو کفار سے لڑائی کیا کرتے تھے، اور لڑائی میں ان کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کی قیادت میں تم سے لڑیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی بھیج تاکہ ہم اس کی قیادت میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جب آخری نبی آ گیا، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا۔ یہ ہے ایمان لانے سے مراد، ایمان لانا، ان کے پہچان لیا آخری نبی کو، اب اس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ جب وہ نبی آ گیا جس کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اسے پہچان بھی لیا تو اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہ تفسیر بھی مناسب ہے، دونوں تفسیریں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی حدیث لیتے ہیں تو پھر اس آیت میں ذکر کیے گئے ایمان سے مراد کیا ہے؟
باقاعدہ کلمہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا باقاعدہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور اللہ کے رسول کے بارے میں شہادت دینے کے بعد کہ آپ سچے رسول ہیں، ان کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پورا پڑھا، ایمان لے آئے، دلائل بھی آ گئے، قرآن آ گیا، معجزات آ گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے؟ ان کے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ بات ذرا بعید ہے. کسی کسی کو اللہ پھر بھی دے دیتا ہے لیکن بات ذرا بعید ہے. اور اگر ہم حسن بصری والی تفسیر لیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جو جانتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان کی علامات کو بھی جانتے تھے، نشانیوں کو بھی جانتے تھے، جب آپ آ گئے تو آپ کو پہچان بھی لیا. یہ ہے ان کا ایمان کہ آپ کو پہچان لیا اور پہلے سے کہتے تھے کہ آنے والے ہیں، تو اس کے بعد ایمان نہیں لائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا. دیکھ لیں اب کیفا کیسے یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت دے قوماً ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد. یہودی مراد ہو تو ایمان سے مراد کیا ہوگا؟ پھر پہچان لیا اور بتاتے تھے سب کچھ. وشہدوا انہوں نے شہادت دی ان رسولک یہ رسول حق سچے ہیں. وجاءہم اور ان کے پاس وعدے دلائل آ چکے. واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو. اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے. کیا ہے جی علی بھائی؟ ان علیہم کہ بے شک ان پہ لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین سب کی. اور لعنت سے مراد کیا؟ کہ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ لعنت کرتا ہے مراد یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور فرشتے لعنت کرتے ہیں مراد یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے. خالدین فیہا اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس لعنت میں. لعنت کے نتیجے میں پھر جہنم ملے گی. لا یخفف عنہم العذاب لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. یہ لوگ جو کفر پہ رہے، کفر پہ فوت ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے. عذاب ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 24ویں اس بارے میں سورہ مومن میں، جس کو غافر بھی کہتے ہیں، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب کہ وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے، وقال الذین فی النار وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم اپنے رب سے بات کرو، ہماری شفاعت کرو. کیا کہ یخفف عنا یوما من العذاب صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے، ختم بھی نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلکا کر دے. قالوا وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات کیا تمہارے پاس رسول وعدے دلائل لے کر نہیں آئے تھے، معجزات لے کر نہیں آئے تھے، آسمانی کتابیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ آگے سے کہیں گے بلا ہاں آئے تھے. تو فرشتے کہیں گے پھر چیختے چلاتے رہو، ایسی سفارشوں کے لیے آوازیں نکالتے رہو، تمہاری آوازیں نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو نہ تخفیف اور نہ کوئی مہلت. الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، کس کے بعد؟ کفر کے بعد. سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی کس کے بعد؟ کفر کے بعد. وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے،
رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گئے. وہ بھی اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ ان کو بھی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اسی میں آ جائے گا کون؟ وحشی، جس نے قتل کیا تھا کس کو؟ سید الشہداء، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. احد کی لڑائی میں شہید کیا تھا نا؟ نہیں، آپ سب جانتے. یار اتنی بڑی بات ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے چچا حمزہ کو جنگ احد میں کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی نے. اور وہ پھر واپس چلا گیا کفار کے ساتھ. پھر جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، پھر طائف کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے. اب وحشی پریشان، کیا میرا انجام کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تم وحشی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. کیا تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ جی اللہ کے رسول. کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو؟ تو بہرحال وحشی آپ کے سامنے تو نہیں آئے، لیکن کیا اسلام قبول کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا. اور وحشی نے پھر اس جرم کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کی. کس کو قتل کیا تھا اس نے بعد میں؟ مسیلمہ کذاب کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مسیلمہ کذاب اس شخص کو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. تو اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، چاہے کسی نے نبی علیہ السلام کے چچا کو قتل کیا ہو. توبہ جو بھی کر لے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، جبکہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اگر تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت گزری ہے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ اس کے اوپر جہنم کا فتویٰ نہ لگا دیں. اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا، پھر اس نے جرم جتنا بھی بڑا کیا ہو، آپ اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ جہنم میں ہوگا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 90 ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، واپس نہیں آئے. ثم، پھر ازدادوا، بڑھ گئے، کفرن، کفر میں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. کیوں جی؟ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جنہوں نے توبہ کی اس وقت جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہے. یا توبہ کیے بغیر فوت ہو گئے، روز قیامت چیخے چلائیں گے، توبہ کریں گے تو قیامت کے دن کی توبہ فائدہ نہیں دے گی. اور جب موت آ گئی، موت کا لمحہ آ گیا، اس وقت کی توبہ بھی فائدہ نہیں دے گی. فرعون نے بھی اس موقع پہ توبہ کی تھی، لیکن اس کی توبہ بھی قابل قبول. اللہ نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتے ہو، ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، فساد کرتا رہا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے اس سے پہلی آیت میں تذکرہ کیا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. پھر اللہ نے اس آیت میں کہا لیکن ان کی توبہ نہیں ہے جو جرم کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی. اور فرمایا نہ ہی ان کی توبہ ہے جو کفر پہ فوت ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ مراد ہے اس جملے سے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی
یعنی کہ جب یہ توبہ کریں گے اس موقع پہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور یہی ہیں اولئک، یہی ہم کا معنی بھی کیا وہ، تو اب اکٹھا دونوں کا معنی کیا ہو گیا، یہی ہے الضالون، گمراہ، یہی ہے گمراہی میں کامل. کیونکہ الضالون کے اوپر بھی الف لام آ گیا، تو یہی ہے گمراہ، یعنی کہ صحیح معنوں میں گمراہ یہی لوگ ہیں. آیت نمبر 91 ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ فوت ہوئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، کافر تھے. فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، کیا نہیں قبول کی جائے گی، ملء الارض، زمین بھر، ذہباً، سونا، نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا. ولو، اگرچہ، خواہ، افتدا، وہ فدیے کے طور پہ دے، بھی یہ چیز، بھی کی ضمیر کی جا رہی ہے ملء الارض، بھی کی ضمیر کی جا رہی ہے، یعنی کہ اگرچہ وہ زمین بھر اتنا سونا دے جس سے پوری زمین کیا ہو جائے، بھر جائے. اتنا سونا، کتنا سونا ہوگا جی جس سے پوری زمین ہی بھر جائے. اللہ فرما رہے اتنا سونا دے، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تب بھی یہ مال اس سے نہیں لیا جائے گا اور عذاب سے نجات نہیں ملے گی. تو لن یقبل، اس کا نائب فاعل کیا ہے، ملء الارض، ملء الارض، یعنی کہ زمین بھری ہوئی سونا وہ دے، افتدا، فدیے کے طور پہ دے. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب. وما، اور نہیں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کسی قسم کے مددگار. اللہ رب العزت سے اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ، اسلام پہ اور توحید پہ موت دے. آیت نمبر 92 اس میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، کہ اگر آپ نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اس مال میں سے کچھ دیں جو مال آپ کو پسند ہے. اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ دیں جو آپ کو پسند ہے. اللہ کی راہ میں وہ مال دیں جو آپ کو پسند ہے. اللہ کی راہ میں وہ بیٹا دیں جو آپ کو پسند ہے. اللہ کی راہ میں وہ جانور دیں جو آپ کو پسند ہے. لن تنالوا البر، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے. نالا، ینالو کا معنی کیا ہوتا ہے، حاصل کرنا. فرمایا لن تنالو، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، البر، نیکی کا اعلیٰ درجہ. کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ. تم ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے نیکی کا اعلیٰ درجہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، مما اصل میں کیا تھا، من اور ما، اور پہلا من کیا ہے، تبعیدیہ ہے. اس میں سے کچھ، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس کو، کس کو، جو خرچ کرو گے، علیم، خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے حدیث رکھی جائے گی. کون سی حدیث؟ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ابو طلحہ انصاری، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ تم نیکی کا اعلیٰ درجہ تبھی حاصل کر سکو گے جب اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہے. میرے مال میں سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے
وہ میرا بیروحا باغ ہے جو مسجد نبی کے سامنے تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس باغ کا پانی بھی میٹھا تھا، پیا کرتے تھے۔ تو کہا یہ مال میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جہاں پہ چاہیں اس کو استعمال کریں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب عمر فاروق آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مال میں سب سے زیادہ پسند جو مجھے ہے وہ میری خیبر والی زمین ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس کی اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور اس کی آمدن، اس کا پھل، اس کی پیداوار وہ صدقہ کر دیا کرو، اس کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ تو جناب عمر فاروق نے ایسا ہی کیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں جو سب سے مجھے پسند ہے وہ کون سا ہے؟ خیبر والی زمین، وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور ہم اس وقت رمضان کے مہینے میں ہیں، اور یہ مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی صدقہ خیرات کرتے رہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی، تیز رفتار، آندھی سے زیادہ رفتار کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 93 آیت نمبر 93 اس میں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بنی اسرائیل پہ تب حرام ہوئی جب تورات نازل ہوئی۔ جب کیا نازل ہوئی؟ تورات نازل ہونے سے پہلے کئی چیزیں ایسی تھیں جو ان پہ حرام نہیں تھیں، بعد میں حرام ہوئی۔ اچھا، تورات کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں۔ کب؟ یعنی کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد، جب تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر میں تھے تو وہاں پہ تورات نازل نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ان کے ماننے والے کس چیز پہ عمل کرتے رہے؟ ان کی احادیث پہ، موسیٰ علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرتے رہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا، سمندر کراس کر لیا، اور سمندر کراس کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تب ان کو تورات ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو تورات میں حرام کی گئی، پہلے حرام نہیں تھی۔ یہ بتانے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ ویسے تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں بتانے میں، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن جو علماء تفسیر نے لکھے ہیں وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے ایک مقصد یہ لکھا ہے کہ یہودی لوگ نسخ کو نہیں مانتے تھے، یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی آرڈر دیں اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں، جبکہ نسخ دین اسلام میں بھی موجود ہے اور پہلی شریعتوں میں بھی موجود رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں یہودیوں کو کہ نسخ تو تمہاری شریعت میں بھی موجود ہے، کئی چیزیں تمہاری شریعت میں پہلے حرام نہیں تھیں، تو رات میں حرام ہوئی، نسخ تو ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا بہت نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، ان کے دین پہ ہیں، جبکہ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اونٹ کا گوشت حلال تھا، اونٹ کا دودھ بھی حلال تھا، یہ تو حرام ہوا ہے تورات میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا یا ان کے اوپر اونٹ کا دودھ حرام تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھیں جب وہ بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے شفا دے دی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا،
اللہ نے ان کو شفا دے دی تو انہوں نے یہ دو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، تو اللہ نے تورات میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، آپ نے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے معاملے میں۔ کل طعامی، ہر قسم کا کھانا، کانا تھا، حلن حلال، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے ما جو حرم حرام کر لیا اسرائیل نے علی نفسی اپنے اوپر۔ اسرائیل سے مراد کون ہے جی شہریار؟ بتایا تھا پہلے جی، یعقوب علیہ السلام۔ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب کہہ لیں آپ۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، کیونکہ عربی لفظ نہیں ہے یہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اب دیکھیے کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا سوائے اس کے ما جو حرم حرام کر لیا اسرائیل نے علی نفسہ اپنے آپ پہ، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل کیے جانے سے پہلے، تورات نازل کی جانے سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور پھر اللہ نے اس کی حرمت نازل کر دی تورات میں۔ قل کہہ دیجئے، فاتو بالتوراۃ، تم لاؤ تورات کو، فتلوہا، پس اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ فمن افطرا، پس جو افطرا جھوٹ باندھے، افطرا جھوٹ باندھے، علی اللہ، فمن افطرا، پس جو افطرا باندھے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، الکذب، جھوٹ۔ ویسے افطرا کا معنی جھوٹ باندھ نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ الکذب یہاں پہ خود آ گیا ہے تو اب ہم دونوں کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ بس جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ کس پہ؟ اپنے اوپر۔ یعنی کہ جب یہ وضاحت کر دی گئی کہ تورات لے آؤ، تورات سے تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اب بھی جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آیت نمبر 95، 95، قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ نے جو بھی بیان کیا سچ بیان کیا۔ فاتبعوا، پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ حنیف تھے، یکسو تھے، شرک کے اوپر نہیں تھے، دائیں بائیں نہیں تھے، صراط مستقیم پہ تھے، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پہ تھے۔ یعنی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو اور میں انہی کے دین کے اوپر ہوں۔ وما کان، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے۔ اور اہل مکہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ یہ واضح طور پہ کس کے اوپر ہے؟ شرک کے اوپر ہے۔ آیت نمبر 96، 96، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع، جو بنایا گیا، مقرر کیا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں؟ نہیں، عبادت کریں۔ تو بے شک پہلا گھر، وضع، جو بنایا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، للذی، یہ لفظ کیا یہاں پہ؟ لام الگ ہے، الذی الگ ہے، تو لام کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ، البتہ وہ ہے جو بھی بکہ تھا، کہاں پہ ہے؟ بکہ میں۔ کہاں پہ ہے؟ بکہ میں۔ پریشان ہو گیا بکہ کا لفظ سن کے آپ؟ تو بکہ، اس کے بارے میں ایک آپ یہ کہیں گے کہ مکہ کے کئی نام ہیں، ایک اس کا نام ہے مکہ اور دوسرا بکہ۔ دوسرا قول اہل تفسیر کا یہ ہے کہ نام ایک ہی ہے، وہ ایک نام کو پڑھنے کے جو انداز ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں مکہ، کچھ کہتے ہیں بکہ، تو بہرحال ہے یہ سے مراد مکہ ہی ہے۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے،
للذی، البتہ وہ ہے جو بھی بکہ تھا، بکہ میں ہے. پہلی با الگ ہے، پتہ ہے نا اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں. بکہ میں ہے. مبارکن، اس حال میں کہ بابرکت ہے. وہدن، اور ہدایت کا باعث ہے. للعالمین، کن کے لیے؟ جہان والوں کے لیے. اچھا جی، پہلے تو یہ ہے کہ بابرکت ہے. کیسے بابرکت ہے؟ جو بیت اللہ کا حج کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس کی برکت. نمبر 2، جو وہاں پہ ایک نماز پڑھے اس کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، یہ ہے اس کی برکت. نمبر 3، اس میں زمزم ہے، جو زمزم پیے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. نمبر 4، وہاں پہ حجر اسود ہے، جو اس کو ہاتھ لگائے اسلام کرے اس کے گناہ جڑتے ہیں. تو یہ چند مثالیں دی ہیں اس کے بابرکت ہونے کی. اچھا، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کدھر منہ کرتے ہیں؟ بکہ کی طرف، اس گھر کی طرف، کعبہ کی طرف. تو یہ ہے اس کا بابرکت ہونا اور اس کا کیا ہونا؟ باعث ہدایت ہونا. فیہ، اس میں، کس میں؟ اس گھر میں. آیات، کئی نشانیاں ہیں. بینات، واضح. اس گھر میں کئی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. پہلے اللہ نے کہا اس میں کئی واضح نشانیاں، پھر اللہ نے اس کی ایک مثال دی. کیا مثال دی کہ اس میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم، علماء کرام نے کہا کہ آپ اس کو بنا لیں مبتدا اور خبر اس کی محذوف ہے، یعنی کہ منہا مقام ابراہیم. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. اچھا، مقام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی کہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے. تو یہ نشانی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے، کس میں؟ اس گھر میں. کان آمنا، وہ امن والا ہوگا، یعنی کہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کو قتل کرنے کی اور اس پہ کسی قسم کا ظلم کرنے کی، اس کو ڈرانے کی، بلکہ اس کی عزت کی جائے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اس کے بارے میں علماء تفسیر نے ایک تو کہا ہے کہ یہ دوسری نشانی ہو گئی. پہلی نشانی کیا؟ مقام ابراہیم، اور دوسری ومن دخلہ کان آمنا. اور کچھ علماء تفسیر کہتے ہیں نہیں، نشانی ایک ہی بتائی گئی ہے، ومن دخلہ کان آمنا یہ الگ چیز ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَلِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے. للہ اصل میں کیا ہے؟ لام الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے. تو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر. علی الناس، لوگوں پہ واجب ہے، لوگوں پہ فرض ہے. یہ فرض کس کا معنی کر رہے ہیں علی بھائی؟ اللہ کا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے وجوب کا معنی. تو اللہ کی خاطر الناسی، لوگوں پہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا. لفظی معنی ہوتا ہے حج کا قصد کرنا، ارادہ کرنا. مراد ہے وہ حج. میں بتا چکا ہوں نا کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی، تو کون سا معنی لیا جائے گا؟ شرعی معنی لیا جائے گا. کون سا معنی لیا جائے گا؟ شرعی معنی. کیا ہے؟ پورا حج ایک پورا ایک پیکج ہے. اور لغت کی طرف آئیں گے تو بیت اللہ کا قصد کرنا، جو جائے قصد کر کے بس واپس آ جائے. نہیں، حج باقاعدہ مکمل حج کرنا ہے. تو شرعی معنی مراد دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پہ واجب ہے حج البیتی، اس گھر کا حج کرنا. اس گھر کا کس کا معنی ہے؟ ال کا، للعہدی. اس گھر کا حج کرنا لوگوں پہ واجب ہے. اچھا جی، سب پہ واجب ہے؟ ہاں، آگے وضاحت آ گئی. من استطاع الیہ سبیلا، یہ بدل ہے. ترکیب کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے الناس سے. الناس کی وضاحت آ گئی، یعنی کہ واجب ہے اس پہ من استطاع، جو طاقت رکھے، الیہ،
اس کی طرف، سبیلن راستے کی، یعنی کہ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے. تو یہ کون مراد ہے جی؟ پھر صاحب استطاعت. اس میں دو چیزیں آئیں گی، یعنی کہ نمبر ایک آپ کے پاس سواری ہو، نمبر دو آپ کے پاس زاد راہ ہو. راستے میں جو آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے اوپر، مکہ میں رہ کے جو خرچ کرنا ہے، حج کے دوران خرچ کرنا ہے، وہ پیسہ بھی موجود ہو آپ کے پاس، زاد راہ بھی ہو اور کیا ہو؟ سواری ہو. تو یہ وضاحت تھی پرانے زمانے میں. موجودہ زمانے میں وہی جہاد کا ٹکٹ ہو اور آنے جانے اور ہوٹل میں رہنے کا خرچہ ہو. تو وہ کیا ہے، وہ کتنا ہے؟ وہ جو موجودہ زمانے میں آپ کی حکومت بتائے گی. تو اتنا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے اور راستہ پر امن ہے، تو پھر آپ کے اوپر حج واجب ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو جو آپ اپنے گھر والوں کو دے کر جا سکیں کہ پیچھے سے 1 مہینہ 2 مہینہ جب تک آپ حج میں ہوں گے ان کا گھر کا سسٹم چلتا رہے. تو اس سے جو اضافی پیسہ ہوگا اور اس سے حج ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی پہ حج فرض ہے. اسی لیے میں خبردار کیا کرتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہوتا ہے، وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے نہیں، جبکہ حج ان کے اوپر فرض ہوتا ہے. دھیان سے. البتہ عورت کے اوپر تب حج فرض ہوگا جب ساتھ ساتھ محرم بھی موجود ہو، ساتھ جانے کے لیے شوہر تیار ہو یا کوئی نہ کوئی محرم تیار ہو، ورنہ عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور عورت کا محرم کے بغیر جانا جائز بھی نہیں ہے. عورت کوئی بھی سفر محرم کے بغیر یا خاوند کے بغیر نہیں کر سکتی، کوئی بھی سفر. ومن کفر، اور جو کفر کرے. کفر کس کے ساتھ کرے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یا کفر کرے اس حج کے ساتھ جس کو اللہ نے فرض قرار دیا، کہ میں حج کو فرض نہیں مانتا جی. ومن کفر، جو کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے. ذرا انداز کے اوپر غور کیجئے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. انداز جو پیچھے چل رہا تھا گفتگو کا، اس لحاظ سے ہونا یوں چاہیے تھا کہ ومن کفر، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے مستغنی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی مستغنی، اللہ سارے جہان سے مستغنی. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ صرف اس سے مستغنی ہے. اللہ نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کفر کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا یہ کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یا حج کو فرض نہیں مانتے، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور یہاں پہ پھر وہ مشہور و معروف حدیث آ جائے گی کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم، کہ اگر تم میں سے پہلے لوگ اور آخری لوگ، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور جن، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ کافر، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ گندا ہے. فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سارے اعلیٰ درجے کے کافر بن جائیں، فرعون جیسے کافر بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور سارے نمبر 1 عبادت گزار بن جائیں، سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ان کی طرح متقی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا استغنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی. فرمایا ومن کفر، اور جو کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ومن کفر، جو کفر کرے کس کے ساتھ. ہم کہہ رہے ہیں یا تو اس سے مراد ہے کہ کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا حج کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسا اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کلام میں عموم رہے، کہ چاہے آپ اللہ کے ساتھ کفر کریں، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کفر کریں، چاہے اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کریں، چاہے اللہ کے فرض کیے ہوئے حج کے ساتھ کفر کریں، تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے عن العالمین، جہان والوں سے.
آیت نمبر 98 98، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ لما، کیوں؟ لما کے بارے میں وضاحت ہو چکی، اصل میں کیا تھا؟ لما، لام الگ اور ما الگ، اور ما کون سا؟ استفہامیہ۔ ما استفہامیہ پہ لام داخل ہوا تو ما کے آخر سے الف کو حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو کہہ دیجیے اہل کتاب، لما، کیوں، کس لیے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ شہید مطلع ہے، علی ما تعملون، ان اعمال پہ جو تم کر رہے ہو۔ یہ آخر میں کیا آ گئی ہے؟ وارننگ، دھمکی۔ اچھا تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہو کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ تمہاری تورات و انجیل میں ہمارے نبی کی نشانیاں موجود ہیں، علامات موجود ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں پتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیوں کفر کرتے ہو پھر؟ تو آیات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آیات سے مراد خود قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور آیات سے مراد اللہ کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ نے معجزات بھیجے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آیت نمبر 99 99، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، کس لیے، تصدون، تم روکتے ہو، منع کرتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، مراد اللہ تعالیٰ کے دین سے۔ من، یہ مفعول ہے کس کا؟ تصدون کا، یعنی کہ تم کیوں روکتے ہو، من اس کو، من آمنا، جو ایمان لے آئے، تبغون، اس حال میں کہ تبغون، تم تلاش کرتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو، تم طلب کرتے ہو، ہاں اس میں، کس میں؟ ضمیر مؤنث کی ہے، اس راستے میں، اللہ آپ کو ذائقہ خیر کہ اللہ کے دین میں، اس اللہ کے راستے میں۔ تو سبیل لفظ جو ہے اس کا استعمال مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے۔ تبغونہا، تم اس میں تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، عوجن، کوئی نہ کوئی کجی، کوئی نہ کوئی اعتراض مل جائے، کوئی نہ کوئی کیا مل جائے؟ اعتراض مل جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم شہادت دینے والے ہو، جبکہ تم گواہ ہو، جبکہ تم مطلع ہو، کس چیز پہ؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم مطلع ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دین سچا ہے، تم جانتے ہو کہ اس دین میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، پھر بھی تم کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے ہو، کوئی نہ کوئی کجی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم گواہ ہو، مطلع ہو اپنی حرکتوں پہ، تمہیں پتہ ہے اپنی حرکتوں کا۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں کس کا معنی؟ ما نافیہ کے بعد آگے با آ رہی ہے، وَمَا اللَّهُ، یہ ما کون سی؟ نافیہ، آگے با زیادہ ہے توکید کے لیے، یہ ما کے معنی کی تاکید کر رہی ہے، اس کو پکا کر رہی ہے، اس لیے معنی کہ اور اللہ ہرگز نہیں، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، اور ان میں سے یہ کہ تمہارا مومنوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام سے روکنا، ان کے راستے میں روڑے اٹکانا، اللہ تعالیٰ ان تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ وارننگ۔ آیت نمبر 100 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو اے ایمان والو، اچھا پچھلی دو آیتوں میں اللہ نے کن کو مخاطب کیا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ اب اللہ نے کن کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ پہلے ان کو وارننگ دی ہے، ان کو ڈانٹ پلائی ہے، اب مسلمانوں کو کہا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، یہ تمہارے مستقبل کے دشمن ہیں، تمہیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، بچ کے رہنا ان سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان، اگر، تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، تم حکم مانو گے، تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، یا کیا کہنا ہے؟ تم حکم مانو گے، فریقاً، ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب،
ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ کی تم بات مانو گے، اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا جواب کیا ہے؟ یردو، وہ بنا دیں گے کم تمہیں. یہاں پہ رد یردو یہ بنانے کے معنی میں ہے، سیرہ یسیرو کے معنی میں ہے. یردوکم، تم کو بنا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کیا بنا دیں گے؟ کافرین، کافر بنا دیں گے. بچ کے رہنا، اگر تم نے ان کی بات سننا شروع کر دی تو تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، ان سے بچ کے رہو. تو یہ پیغام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہودیوں عیسائیوں کی بات مانیں گے تو آپ کو کافر بنا کر چھوڑیں گے، دین اسلام سے نکالے بغیر وہ مطمئن نہیں ہوں گے. اور اس کی ایک مثال آپ نے کل کے درس میں سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، آیت نمبر 72 میں 72 میں، کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اپنے لوگوں سے چند لوگوں کو تیار کیا کہ تم نے صبح صبح مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے، سارا دن ان کے ساتھ رہنا ہے، اور شام کو دوبارہ تم نے یہودی بن جانا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ پھسل جائیں، تاکہ باقی لوگوں کو پیغام ملے کہ یہ دین کو اچھا دین نہیں ہے. وہ دیکھو یہودی عیسائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، وہ تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے یہ دین قبول کیا، ان کے ساتھ رہے، اور ایک دن میں ان کو پتا چل گیا، ان کی آنکھیں کھل گئی، پتا چل گیا کہ دین اچھا نہیں ہے. تو یہ ہے ان کی چالیں، یہ ان کی سازشیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے. یہ اللہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے. اور کیسے تم کفر کرو گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى، وہ حالیہ جب کہ تم وہ ہو کہ تتلا علیکم، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں. وفیکم، اور تم میں ہیں کون؟ رسولہ، اس کا رسول. کس کا؟ اللہ کا رسول. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تم کافر بن جاؤ جبکہ صبح و شام اللہ کا قرآن سنتے ہو، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی احادیث سنتے ہو. پتا چلا جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو احادیث کے ساتھ جڑ جائے، وہ کفر سے بچا رہے گا. کفر سے بچنے کے لیے نجات کس میں ہے پھر؟ قرآن و حدیث میں. لیکن قرآن و حدیث کو گھر میں رکھنے میں نہیں، پڑھنے میں، غور کرنے میں، عقیدہ سیکھنے میں، احکام و مسائل جاننے میں. پھر دیکھ لیں وکیف، اور کیسے تکفر تم کفر کرو گے جب کہ تم وہ ہو کہ تتلا علیکم، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. تتلا فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل کیا؟ آیات اللہ. تم پہ تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں. وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول ہے. الحاد سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے پھر تعلق مضبوط بنانا ہوگا. کس کے ساتھ؟ قرآن و حدیث کے ساتھ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، ومن، اور جو یعتصم مضبوطی سے تھام لے. یعتصم باللہ، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے. اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، کیا مطلب ہے علی بھائی؟ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کرتا رہے. اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے فقد ہدیہ، تو تحقیق ہدیہ، اس کو ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا وہ سیدھے راستے پہ رہے گا، وہ گمراہی سے بچ جائے گا، وہ کفر سے بچ جائے گا. آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اچھا جی، یہ آیت منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ کئی علماء کرام نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. کیسے؟ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ سے کیسے کوئی ڈر سکتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ وہ تو آپ کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے کوئی نہیں ڈر سکتا. اولیاء بھی، صالحین بھی اللہ سے ڈرتے رہے ہیں. کوئی 98% تک پہنچ گیا ہوگا،
کوئی 99% تک پہنچ گیا ہوگا، لیکن 100% اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا یہ تو ممکن نہیں۔ تو یہ علماء کرام کہتے ہیں پھر یہ آیت منسوخ کر دی گئی، اور اللہ تعالی نے کہا سورہ تغابن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، جتنی تم میں طاقت ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اور یہاں پہ وہی کچھ ہوا ہے جو پہلے ہم نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی آخر سے تیسری آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ نسخ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہے، اس کو زائل کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ ڈرو اللہ سے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو ابہام پیدا ہو گیا، تو اللہ نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اچھا، تقویٰ کی ایک تعریف کی ہے عبداللہ بن مسعود نے۔ کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں تقویٰ کا حکم دیا گیا نا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت ان 3 آیات میں سے ایک ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پہ بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، خطبہ جمعہ میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تینوں میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا کس قدر ضروری ہے۔ اچھا، تقویٰ کی تعریف کیا کی ہے عبداللہ بن مسعود نے؟ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وان یذکر فلا ینسى، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، انسان کبھی بھی اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کا ذکر کرتا رہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اپنی زبان میں کہ اللہ بہت عظیم ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں، کبھی یہ کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا، میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، تو اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقا کا معنی کیا؟ ڈرنا۔ تقاتی ہی سے مراد کون؟ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے اور تم ہرگز نہ مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، لا نہیں کہا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور تموتن کے آخر میں نون بھی آ گیا، تاکید ہو گئی۔ ہم ترجمہ کریں تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب بھی آپ نے مرنا ہے تو اس وقت آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت تو بتایا نہیں مرنے کا، تو شہر یار پھر کیسے عمل ہوگا اس کے اوپر؟ مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دین اسلام پہ رہیں، ڈٹ کر رہیں، موت آپ کو جب بھی پائے تو اسلام پہ پائے۔ کبھی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں کہ اس حرکت کے دوران موت آ جائے تو آپ کی موت کفر کے اوپر ہو، شرک کے اوپر ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ 20 سال 30 سال نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن انجام کفر پہ ہو تو ساری نمازیں ضائع۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ موت آئے تو کس پہ آئے؟ اسلام اور ایمان کے اوپر آئے۔ فرمایا ولا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اسلام پہ ہو، مسلمان ہو۔ آیت نمبر 103 103، وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللہ، کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، اور مضبوطی سے تھام لو بِحَبْلِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، تم اللہ کی رسی کو تھام لو سب کے سب، یعنی کہ قرآن کو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اصل میں کیا تھا؟ تفرقوا، دو تا تھیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا،
اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کے معاملے میں، قرآن کو لینے کے معاملے میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، سب مسلمان ایک رہیں۔ فرقہ واریت ممنوع ہے، فرقوں میں بٹنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو آپ سے پوچھا گیا وہ ایک جو جہنم سے محفوظ رہے گا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے منہج پہ، طریقے پہ، عقیدے پہ، دین پہ ہوگا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، یاد رکھو، یاد کرو کس کو؟ نعمت اللہ، اللہ تعالی کی نعمت کو، علیکم جو تم پہ ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پہ ہے۔ یاد کیسے رکھو؟ اپنے دل میں یاد رکھو، زبان سے بھی تذکرہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ وہ کیا نعمت ہے جی؟ اذ، یہ وضاحت یہاں سے شروع ہوگی اللہ کی نعمت کی۔ اذ جب، تم تھے، اعداء دشمن، کس کے؟ ایک دوسرے کے۔ فا تو، الفا، اس نے الفت ڈال دی، کس نے؟ اللہ نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے۔ فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت، اس کے انعام کے سبب سے، باسببیہ۔ فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتی، اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے کیا ہو گئے؟ اخوان، بھائی بھائی، دین کے لحاظ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ حتیٰ کہ پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، آپ کے بچے بھی نہیں ہیں، آپ کا مال بھی نہیں ہے، میں مدینہ کے رہنے والا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھیں ان کو، جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا، اس سے آپ شادی کر لیں، اور میرا مال آدھا آپ لے لیں، آدھا میرے لیے۔ یہ پیشکش کس کو کی گئی؟ عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کتنے عظیم تھے، مانگنے والے نہیں تھے۔ کہا اللہ آپ کے مال میں اور آپ کی اہل و عیال میں برکتیں ڈالے، بس مجھے اتنا آپ بتا دیں مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف وہاں پہ گئے، تھوڑی بہت جو چیز تھی اس سے کاروبار شروع کیا، اور بعد میں بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ محبت کی آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے۔ فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کے انعام سے، اس کے احسان سے کیا ہو گئے؟ اخوانن، بھائی بھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ اگر اے اللہ کے رسول علیہ السلام زمین کے سارے خزانے آپ خرچ کرتے تو آپ ان کے دلوں میں وہ الفت نہ ڈال پاتے، وہ محبت نہ ڈال پاتے جو اللہ نے ڈالی ہے۔ محبت تو اللہ ڈالنے والا ہے نا جی۔ سورہ انفال آیت نمبر 63 آپ اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں، 63۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا، شفا کس کو کہتے ہیں؟ کنارہ، حفرہ، گڑھا، اور تم تھے من الناری، جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، جہنم میں گرنے والے تھے، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ۔ فَأَنْقَذَ، تو اس نے بچا لیا، کم، تمہیں، منہا، اس سے، کس سے؟ گڑھے سے۔ اچھا، جہنم کے آگ کے گڑھے پہ کیوں تھے؟ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے کے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں جہنم کی آگ کے گڑھے سے بچا لیا، تم بس گرنے ہی والے تھے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق بھی، ہدایت ارشاد بھی، دونوں۔ اس ایسے سے آپ کو کیا لگا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ دے دی ہے، یہ انعام ہے؟ نہیں نہیں، عقیدہ، جہنم کی آگ سے بچانے والا عقیدہ،
ایمان، اسلام، توحید. تو اس لیے میں اور آپ بہت بڑے مالدار ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا دے رکھی ہے؟ توحید. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس کے اوپر عمل کرے تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. آیت نمبر 104 ول، اور چاہیے کہ، یہ لام کون سا ہے؟ لام امر. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چاہیے کہ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ امر والا لام ہے نا، آرڈر والا. اور چاہیے کہ تکن ہو منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ، ایک ایسا گروہ. کیا ہو تم میں سے؟ ایک ایسا گروہ ہو. کیسا جی؟ یدعون، جو دعوت دیتا ہو، الی الخیر، خیر کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہو کس کی طرف؟ خیر کی طرف. اور ہر چیز جو شریعت نے جس کو، ہر وہ چیز جو شریعت نے بیان کی ہے وہ خیر ہے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، یدعون، جو دعوت دیتا ہو کس کی طرف؟ خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ، اور جو حکم دیتا ہو کس چیز کا؟ بالمعروف، معروف کا. جی ہاں، یعنی کہ ہر وہ معروف، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے معروف جانا، شریعت نے اس کو پہچانا، اس کو برقرار رکھا. وَيَنْهُونَ، اور وہ گروہ روکتا ہو کس سے؟ عن المنکر، برائی سے. تو امت کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ امت گروہ کو کہتے ہیں نا، تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یوں کہیں گے اور چاہیے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں، یدعون، جو دعوت دیتے ہوں کس کی؟ خیر کی. وَيَأْمُرُونَ، اور جو حکم دیتے ہوں کس کا؟ معروف کا. اور سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید. وَيَنْهُونَ، جو روکتے ہوں المنکر، منکر سے، برائی سے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. آج لوگ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے روکتے ہیں لیکن شرک سے نہیں روکتے، بلکہ جو شرک سے روکے اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے امت تقسیم ہو رہی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے فلاح پانے والے. اولئک بھی آ گیا، ہم بھی آ گیا، ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یہی ہے فلاح پانے والے. تو فلاح، کامیابی پھر کس میں ہے؟ نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں. ایسا آدمی کامیاب ہے. دنیا اس کو کامیاب سمجھے نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے. اچھا، یہ منکم کا جو من ہے، منکم کا من یہ کون سا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تبعیضیہ ہے. کیا کہا ہے؟ بعض کا معنی دیا، کچھ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے. یعنی کہ ساری امت پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے تبدیل کرے. زبان سے تبدیل نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ ہر ایک کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. اس لیے دوسرے علماء کرام نے کہا کہ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے. یہ کون سا من ہے؟ یہ بیان جنس کے لیے ہے، تمہاری جنس میں سے، تم میں سے. ہاں، یعنی تم سب میں سے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو خیر کی دعوت دیں، جو معروف کا حکم دیں اور جو برائی سے روکیں. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون؟ دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. آیت نمبر 105 وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو کیا ہو گئے؟ بکھر گئے، تقسیم ہو گئے. مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد. من بعد ما، یہ ما مصریہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو تقسیم ہو گئے اور جنہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا. تو ہمیں کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ امت میں اختلاف کا ہونا رحمت ہے. اور اس بارے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ہود میں کہ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف سے وہ بچیں گے جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں رحمت ان پہ ہے جو اختلاف سے محفوظ رہیں گے۔ اختلاف رحمت نہیں ہوتا، اختلاف عذاب ہوتا ہے، اختلاف رحمت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، واولئک لهم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے، ایک بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث بیان کرنا پڑے گی جو ترمذی شریف میں آتی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی تقسیم ہو گئے کتنے گروہ میں؟ 71 میں، اور عیسائی تقسیم ہوئے 72 میں، 72، یہودی 71، اور فرمایا میری امت تقسیم ہوگی 73 فرقوں میں 73، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ محفوظ رہے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر پوچھا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوں گے۔ تو یہ چونکہ تقسیم ہوئے 72 اور 71 فرقوں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تفرقوا، جو فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد پتہ چلا اختلاف کے پیچھے جہالت نہیں تھی، واضح دلائل آ گئے تھے، علم آ گیا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ضد، ہٹ درمی، سرکشی، حسد۔ آیت نمبر 106 106۔ اچھا یہ عذاب کب ہوگا؟ اللہ نے کہا نا ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، کئی چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی ہیں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے کہ تمہیں جو کچھ مل گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، الفاظ نہیں یہ، وہ کافی ہے، اس کے اوپر مطمئن ہو۔ کہیں گے یا اللہ کیوں نہ مطمئن ہو، تو نے ہمیں ہر نعمت دے دی ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، ان میں سے ایک یہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں بنایا، نورانی نہیں بنایا، چمک نہیں رہے ہمارے چہرے؟ یہ بھی نعمت تو نے دے دیا اور کیا رہ گیا پیچھے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے، اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے۔ تو بہرحال بتانا چاہتا تھا کہ چہرے سفید کن کے ہوں گے؟ اہل جنت کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ تو اس دن کئی چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ کئی کس کا منع کر رہا ہوں؟ تنوین کا بھی اور جمع بھی ہے نا، وجوہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اچھا یہ فَأَمَّا جو ہے نا، اما کیا لفظ؟ اما جو ہے، اما کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر تم میرے گھر میں آئے تو گفتگو مکمل ہے، اس کے جواب کی ضرورت ہے، اگر کا جواب چاہیے۔ آپ کہیں گے بھی بات پوری کرو، پھر میں کہوں گا اگر تم میرے گھر میں آئے تو میں تمہاری عزت کروں گا، یا کہوں گا اگر تم میرے گھر میں آئے تو میں تمہاری ایسی کی تیسی کروں گا، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا۔ یعنی کہ اگر کا جواب ہونا چاہیے، ایسے ہی اما کا جواب ہونا چاہیے۔ اما کا کیا ہونا چاہیے؟ جواب۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہے، تو آپ کہیں گے بیٹھے بیٹھے ایسے ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ پوشیدہ ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ جو عربی قواعد سے واقف ہے ان کو پتا ہے کہ اما کا جواب یہاں پہ ہونا چاہیے۔ تو اچھا اب گفتگو یوں ہوگی، اکفرتم سے پہلے ہوگا فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا، سمجھے نا؟ تو پوشیدہ کیا ہے کہ ان سے کہا جائے گا، فیقال لہم، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد؟
یہ اللہ تعالیٰ ان سے معلومات لے رہے ہیں، ایسے ہی نا؟ نہیں، یہ سوال معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، با سببیہ ہے، بس تم چکھو عذاب اس لیے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے بعد کفر، اس کی وجہ سے روز قیامت چہرے کیا ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اور بھی کئی اسباب ہیں جو دیگر آیات میں آئے ہیں جن کی وجہ سے روز قیامت کیا ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 107 107، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے کیا ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس اما کا دوسرے اما کا جواب موجود ہے، کیا موجود ہے، ففی رحمت اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کس میں؟ اللہ کی رحمت میں، اور وہ کیا ہے، جنت۔ جیسا کہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت اور جہنم کو مخاطب کر کے، جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت سے کہیں گے تو میری رحمت ہے، انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پہ میں چاہتا ہوں میں رحم کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جس کو میں چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ تو رحمت سے مراد کیا ہے پھر؟ جنت۔ فہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 108 108، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، اس حال میں کہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ پہ، بالحق کی، حق کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے مراد جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تلاوت کرنا۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ما نافی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ظلم، کیا نہیں چاہتا، کسی قسم کا ظلم کرنا، کن پہ، للعالمین، جہان والوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے کہ کسی کا چہرہ سیاہ کر دیں جبکہ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے کہ اس کو عذاب دیں جبکہ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ آیت نمبر 109 109، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ ہر چیز کا مالک کون ہے، اللہ رب العزت۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف تم سب کے سب امور لوٹیں گے اور وہاں پہ فیصلے ہوں گے، وہاں پہ کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جہنم ملے گی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔